بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کو ایمان کی دعوت دی کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے، اور اس کے بدلے میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس قرآن پاک پر ایمان لے آؤ جس کو میں نے اتارا۔ جو قرآن پاک تصدیق کر رہی ہے اور سچا بتلا رہی ہے کہ تورات بھی جو تم لوگوں کے پاس ہے وہ بھی سچی کتاب ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی تھی۔ ایمان جو ہے یہ اصل اصول ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی وعدے فرمائے گئے ہیں ان تمام وعدوں کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، دونوں چیزیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل جب سنورتا ہے تو ایمان سنورتا ہے، اور جب دل میں بگاڑ آتا ہے، دل میں فساد آتا ہے تو پھر ایمان میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان وہ ایمان تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ کرام کا ایمان معیاری ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا۔ ہم واقعات جو ہے صحابہ کرام کے سنتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے کہ کس درجے کا جو ہے ان کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی کی بات پر جو ہے اتنا پکا یقین کہ آپ نے جو بات فرما دی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ 10 صحابہ کرام تھے، بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک آدمی اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور ایک جماعت آئے گی اور ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد صحابہ میں سے تھے، دنیا سے بے رغبت، جنگل کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اس جنگل کے اندر جب زندگی بسر کر رہے تھے، آخری وقت آ گیا تو بیوی ان کے سامنے رو کر کہنے لگی کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، ہم اس جنگل بیابان کے اندر اکیلے ہیں، آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جواب میں فرمایا کہ میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور مجھ سے کہنے والا بھی جو ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر میری موت ہو جائے، چوراہے پہ جانا اور وہاں پر جا کر جو ہے انتظار کرنا، ایک جماعت آئے گی
اور وہ جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھائے گی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن جو ہے جب آخری وقت آخری سانس لے رہے تھے تو گئی ان کی بیوی چوراہے پہ جا کے جو ہے کھڑی رہی، اپنے دوپٹے کو نکالا اور لہرا رہی ہے، یعنی یہ بتلا رہی ہے کہ کوئی آنے والا دور سے جو ہے دیکھے تو یہاں آئے، تو اپنے دوپٹے کو نکال کر جو ہے لہرا رہی ہے۔ اتنے میں ایک غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو انہوں نے جو ہے اپنی اوڑھنی کو دوپٹے کو جو ہے اونچا کیا اور اس کو گھمانا شروع کیا۔ ان میں سے ایک آدمی کی نظر جو ہے ان کی طرف پڑ گئی، تو یہ 10 آدمی، یہ جو ہے جو پوری جماعت تھی یہ پوری جماعت اس راستے کی طرف لوٹی۔ اپنی ان کی ایک بیٹی تھی، ان کی بیوی تھی، اور وہ تھے 3 آدمی جو ہے وہاں پر رہتے تھے۔ اپنی بیٹی سے جو ہے وفات سے پہلے کہہ دیا کہ بیٹی آج جو ہے تم اپنی بکری ہے اس کو ذبح کر دو، مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا، وہ میری نماز جنازہ جو ہے پڑھیں گے۔ بیوی یہ گئی، غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ اتنے میں جو ہے انہوں نے، دیکھنے والوں نے، جو ان سواروں نے گھوڑے پر اونٹ پر سوار تھے، انہوں نے جو ہے اپنا رخ اس طرف کیا۔ جب رخ کیا تو دیکھا کہ عورت ہے، تو کہنے لگی کہ بھئی تمہارے ساتھی کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھانی ہے۔ کہا کون؟ تو کہنے لگی ابو ذر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں تھے، اس جماعت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو گھر کی طرف چلو۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جو ہے جماعت گھر میں پہنچی ہے، ابھی جو ہے ان کی زندگی کے کچھ لمحات باقی تھے۔ فرمانے لگے تم میں سے میرے جنازے کی نماز وہی آدمی پڑھائے کہ جس نے سرکاری ملازمت اور نوکری نہ کی ہو، وہی آدمی جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ خیر القرون کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ جو ہے میرا زمانہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہ آدمی جس نے سرکاری نوکری کی ہو میری جنازے کی نماز نہ پڑھائے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے سرکاری نوکری نہیں کی تھی، انہوں نے کہا حضرت میں نے نہیں کی ہے۔ کہا تم جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھانا۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جو ہے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، دفن کر دیا۔ جب جانے لگے تو بیٹی کہنے لگی چچا جان کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو فرمانے لگے کیسے انتظام کیا؟ فرمایا میرے والد نے جو ہے موت سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے بکری ذبح کرو اور گوشت پکاؤ اور آنے والے مہمانوں کو کھلا کر پھر جو ہے واپس کرنا ان کو۔ تو ان میں سے ایک سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واہ ابو ذر، واہ ابو ذر، زندگی میں بھی تو نے سخاوت نہیں چھوڑی اور موت کے وقت بھی جو ہے تو نے سخاوت نہیں چھوڑی، اور ایسی حالت میں جو ہے تم دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاہد صحابہ میں سے ہی۔ آسمان کے فرشتے بھی جو ہے ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جبرائیل امی آتے ہیں، سامنے سے جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل سے جبرائیل ان کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان میں فرشتے جتنا پہچانتے ہیں، یہ زمین میں لوگ جو ہے جتنا پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے آسمان کے فرشتے ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی ہے، وحی کے لکھنے والے صحابی ہے، بہت ناٹے سے تھے۔ قبطیوں کے جو ہے محل کو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ کا حصار کیا ہوا تھا، قلعہ کو گھیرے ہوئے تھے، فتح نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا
اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر جو ہے ان قبطیوں کے قلعوں کے پاس پہنچے اور پہنچ کر جو ہے ان سے کہنے لگے اے قبطیوں میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ میرا اللہ ایسا طاقتور ہے، ایسا قوت والا ہے کہ تمہارے ان قلعوں کو اگر گرانا چاہے تو زمین پر جو ہے گرا سکتا ہے۔ یوں کہہ کر شہادت کی انگلی اٹھائی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، پورا قلعہ جو ہے زمین پر آ گیا۔ یہ ایمانی طاقت تھی ان کی، صحابہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے ایمان کی دعوت دی ان بنی اسرائیل کو 2 آیتوں میں، اور ایمانی دعوت دینے کے بعد 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی دعوت، اعمال صالحہ کی جو ہے دعوت دی۔ اور وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا، نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے آداب، سنت، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ تو نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وارکعوا مع الراکعین کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز پڑھو۔ وارکعوا مع الراکعین یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ پہلے تو اقامت صلاۃ کا حکم دے دیا، پھر اخیر میں فرمایا وارکعوا مع الراکعین کہ نماز کو جو ہے با جماعت ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کو رکوع کے ذریعے تعبیر کیا گیا، جیسے کئی آیتوں میں جو ہے نماز کو سجدے کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں رکوع کے ذریعے تعبیر کیا، یعنی جز کو بول کر کل کو مراد لیا۔ وارکعوا، اور تم نماز پڑھو۔ اب رکوع کو کیوں خاص طور پر ذکر کیا؟ یوں فرماتے اللہ تعالیٰ وصلوا مع المصلین، تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن فرمایا وارکعوا مع الراکعین۔ یہ رکوع کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ان کی نماز میں سجدہ تو تھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نماز میں سجدہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ تو اس میں اشارہ کرنا مقصود ہے وارکعوا مع الراکعین کہ اے اہل کتاب تم نماز پڑھو، ایسی نماز جو میرے نبی کے صحابہ پڑھتے ہیں، میرے نبی پڑھتے ہیں، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح تم نماز پڑھو، یعنی نماز میں تم جس طرح سجدہ کرتے ہو اسی طرح وارکعوا مع الراکعین رکوع بھی کرو۔ اس لیے جو ہے رکوع کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ اور پھر جو ہے آگے والی آیت میں اہل کتاب کی ایک بری عادت کا ذکر فرمایا ہے کہ شان نزول جو ہے بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو علماء تھے، اہل کتاب میں جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کے رشتہ دار جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ اہل کتاب کے علماء جو ہے ان سے یوں کہا کرتے تھے کہ تم اسی پر قائم رہنا، آپ پر جو ایمان لے آئے ہو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ خود جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں پر جو تم ایمان لے آئے ہو وہ بالکل صحیح ہے، ان پر ایمان جو ہے ایمان پر باقی رہنا، لیکن وہ خود جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی آپ پر ایمان لانے کو کہتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو جو ہے بھلا بیٹھتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو۔ عالم بے عمل کے متعلق جو ہے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے کہ جو سند یافتہ ہو، مدرسے سے فارغ ہو، وہ عالم مراد نہیں، بلکہ عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی احکام کا جو علم رکھتے ہیں، دینی احکام کو جو جانتے ہیں، دین کے فروعات کا علم جو ہے ان کے پاس ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ دوسرے لوگوں کو تو جو ہے تم تبلیغ کرتے ہو،
لیکن اپنی ذاتوں کو جو ہے بھول جاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اور تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اے بنی اسرائیل کہ عالم بے عمل کی سزا کیا ہے، یعنی جو آدمی جان کر بھی جو ہے عمل نہیں کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، وہ تورات میں تم پڑھتے ہو۔ یہاں ایک بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ الگ چیز ہے، دعوت اور تبلیغ کرنا الگ چیز ہے، اور اپنے علم پر عمل نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی فاسق اور فاجر ہے، یعنی اپنے علم پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دعوت اور تبلیغ نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے الگ الگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے، یہ نیکی مستقل الگ ہے، اور دوسروں کو جو ہے دعوت اور تبلیغ کرے، یہ مستقل نیکی ہے۔ تو اگر ایک نیکی کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نیکی کو بھی چھوڑ دے۔ جیسے اگر کوئی آدمی مثلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یوں سمجھ کر جو ہے روزے کو وہ نہ چھوڑے۔ اسی طریقے پر یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ اپنی زندگی میں عمل نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اگر وہ دوسروں کو دعوت دے اور تبلیغ کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر جو ہے اگر کوئی برائی موجود ہوتی، کوئی کمی جو ہے میں اپنے اندر محسوس کرتا، تو میں اپنی بیانات میں اور اپنی تقریر میں جو ہے اس کو بار بار ذکر کرتا تاکہ وہ برائی جو ہے میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شیطان کا بہت بڑا داؤ یہ ہے کہ وہ تبلیغ اور دعوت دینے والے کو جو ہے یہ دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی میں تو خود جو ہے عمل نہیں کرتا تو میں دوسروں کو دعوت اور تبلیغ کیسے کروں۔ یہ شیطان کی گمراہی کا جو ہے بہت بڑا حق۔ اگر ہر ایک آدمی یہ سمجھے گا تو بھئی گناہوں سے تو کوئی پاک ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کام کرے گا کون؟ معلوم ہوا کہ اگر زندگی کے اندر عمل کی کمی ہے یا عمل نہیں ہے، تب بھی جو ہے اس کام کی دعوت سامنے والے کو دے، تاکہ دعوت دیتے دیتے جو ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ چیز پائی جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، لیکن اپنی ذات کا جو ہے فکر نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی جو ہے تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے؟ آگے یہ اہل کتاب جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، ان کے اندر دو چیزیں جو ہے پائی جاتی تھی خاص طور پر، ایک حب جاہ اور ایک حب مال، یعنی مال کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، اور ایک حب جاہ یعنی عہدہ پرستی جو ہے، عہدہ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ تو آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین علاج بیان فرمایا کہ حب مال اور حب جاہ کی بیماری اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو آگے والی آیت میں علاج بیان فرمایا اور حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اسلام کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر کا ہے اور ایک حصہ شکر کا ہے۔ یہ صبر اور شکر جو ہے بڑی زبردست عمل ہے۔ صبر کے ذریعے دو علاج بتلائے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ صبر جو ہے تمہاری زندگی میں آئے گا تو حب مال والی بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی، اور نماز کی پابندی ہوگی تو حب جاہ والی جو ہے بیماری ختم ہوگی۔ تو صبر علاج ہے حب مال کا، اور نماز جو ہے علاج ہے حب جاہ کا۔ تو صبر کی اور صبر سے آدمی جو ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کسی عمل پر اللہ نے معیت کو نہیں بیان فرمایا، ساتھ ہونے کو بیان نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے صبر والے عمل پر معیت کو بیان فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اب صبر کہتے ہیں کس کو بھائی؟
صبر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر عن المعاصی، اور تیسری قسم ہے صبر علی التکالیف والمصائب. یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں پر اپنے آپ کو جمانا، یہ بھی صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی جو ہے صبر ہے. اور مصائب و تکالیف کے آنے کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو یہ تینوں چیزیں. اور میدان قیامت میں جہاں آواز لگے گی کہ این الصابرون، کہاں ہے صبر کرنے والے، وہ آئے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہوگی. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو وہ کہ جو نیک اعمال پر جمنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اور تیسری چیز تکالیف اور مصائب پر صبر کرنے والے. ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، آدمی کو جو ہی تکلیف پہنچے اس وقت جو ہے اگر صبر کرے تو یہ صبر جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. رونا دھونا خوب کر لیا اور اس کے بعد کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور پھر صبر کرے، یہ صبر کی اتنی قیمت نہیں جتنی قیمت پہلے ہی صدمے کے پہنچنے کے وقت آدمی کرے. حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک عورت عبادت گزار تھی، بڑی عبادت کرنے والی. وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو نیند کا جھونکا آ گیا. اس نے خواب میں جو ہے جنت دیکھی اور ایک عالیشان محل دیکھا. اس محل پر جو ہے اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ عورت تھی کہ جس کو بچہ پیدا ہوتا اور مر جاتا. ایک بچہ پیدا ہوا مر گیا، 2 3 4 مر گئے، 100 بچے جو ہے اس کے پیدا ہوئے اور مر گئے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا طاقتور اور مضبوط بنایا تھا کہ 350 سال کی عمر میں پہنچ کر جو ہے ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. 350 سال کی عمر میں بالغ ہو تو بھئی ان کی قوت کا کیا حال ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ان لوگوں کا دعویٰ تھا، قوم عاد وغیرہ کا دعویٰ تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. ارے قرآن نے خود ان کے بارے میں بیان فرمایا، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی جیسی مخلوق جو ہے کوئی پیدا نہیں کی. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی ہے، ایسی تیز. قرآن پاک کی آیت ہے کہ 7 راتیں 8 دن ہے بھائی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک جو ہے وہ ہوائیں چلی. اور وہ ہواؤں کا جو ہے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پچھاڑ دیا. اور قرآن اس کا منظر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، کھجور کے تھڑ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم تو کس شمار میں آئے ہوئے؟ جب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے. اللہ کا ایسے زمین میں ایسے زلزلے نہیں آتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب زمین کے اندر زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں زلزلے آتے ہیں. زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو ہلاتے ہیں. تو اس عورت کے 100 بچے مر گئے. یہ بڑی پریشان، اور اس کے بچے جو ہے اس محل کے اندر کھیل رہے تھے. یہ بڑی پریشان تھی. جب آنکھ کھلی، اس عورت نے خواب میں کہا کہ یہ میرا محل ہے. کہا ہاں. کہا مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دے دو. کہا فرمایا ابھی نہیں، مرنے کے بعد تو یہاں آئے گی تو تجھے داخلے کی اجازت ملے گی. اور تو اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کر کے اس محل کے درجے تک نہیں پہنچی تھی تو اللہ نے تجھ پر یہ مصائب اور یہ حالات ڈالے. تیرے بچوں کو اللہ نے اٹھا دیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تو اب جو ہے اس محل کے لائق بن گئی. جب اس کی نیند کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے، نیند سے جب بیدار ہوئی تو کہنے لگی اللہ اگر 100 نہیں، اگر 1000 بچے بھی پیدا ہو اور مر جائے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. یہ ہے صبر. تو صبر کی جو ہے 3 قسمیں، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، اور صبر علی المصائب، مصائب و تکالیف پر صبر کرنا. اس کے مقابلے میں شکر بھی اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت لقمان حکیم جو ہے غلام تھے،
تو ایک مرتبہ ان کے آقا نے یوں کہا کہ لقمان ککڑی لاؤ باغ میں سے۔ وہ ککڑی لے کر آئے اور اس کی شاخیں جو ہے انہوں نے بنائی، چراڑیاں جس کو کہتے ہیں نا، وہ شاخیں جو ہے انہوں نے بنائی۔ تو جب آقا نے ایک شاخ اپنے منہ کے اندر ڈالی تو اتنی زیادہ کڑوی کہ اس کی کڑواہٹ جو ہے اس کے حلق کے اندر اتر گئی۔ اس نے کچھ بولا نہیں، کہا نہیں۔ تو لقمان اپنے غلام کو جو ہے انہوں نے بلایا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اس ککڑی کی شاخ جو ہے ان کے منہ میں رکھی کہ آج تو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کہا آقا کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے منہ کے اندر جب رکھی ہے، ایک شاخ کھا گئے، دوسری رکھی، دوسری کھا گئے، تیسری کھا گئے، اس طرح کئی شاخیں کھا گئے۔ تو آخر جو ہے آقا کہنے پر مجبور ہو گیا کہ لقمان تمہیں کڑوی جو ہے یہ نہیں لگی، اس کی کڑواہٹ جو میں تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب دیا آقا کڑوی تو نہایت ہے، بہت زیادہ کڑوی ہے، لیکن جن ہاتھوں سے میں آج تک نعمتیں کھاتا رہا، اگر اس ہاتھ سے آج جو ہے کڑوی چیز میرے حلق میں اگر چلی جائے تو اس میں شکوہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیا شکوہ و شکایت کروں؟ وہ اللہ کہ جس نے پوری زندگی جو ہے ہمیں سنبھالا، اسی اللہ نے جو ہے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور پھر کسی دن جو ہے نفس کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پھر زبان پر جو ہے بھائی شکوہ و شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ علاج ہے حب مال کا، کہ آدمی صبر کرے گا، قناعت کرے گا تو مال کی حرص سے جو ہے بچ جائے گا۔ اور دوسرا علاج بیان فرمایا والصلاۃ، نماز کے ذریعے جو ہے حب جاہ ختم ہوتا ہے، مرتبے کی جو محبت ہوتی، عہدے کی حاصل کرنے کی جو محبت، آدمی جب عہدے کا طالب ہو جاتا ہے اور عہدے کے محبت جو ہے اور مرتبے کی محبت جو اس کے دل میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کتنے لوگوں کا قاتل ہوں، میں کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہوں، وہ نہیں دیکھے گا۔ حب مال اور حب جاہ جو ہے بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس میں حب مال تو جو ہے ختم، حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حب مال تو جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن حب جاہ کے ختم ہونے کے اندر دیری لگے گی، بہت زیادہ لگے گی۔ جس آدمی کو جو ہے کرسی کی محبت جو ہے دل میں بیٹھ گئی ہو، اس کو دور کرتے ہوئے جو ہے کافی زمانہ گزرے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ یہ نماز جو ہے کیسی چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بھاری تو ہے مگر علی الخاشعین، ان لوگوں پر کہ جن میں تواضع ہے، جن میں عاجزی اور انکساری ہے، ان لوگوں کو نماز جو ہے بھاری معلوم نہیں ہوتی۔ نماز کے بھاری ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو نماز کے باہر کرنے کی اجازت تھی، ان ساری چیزوں پر روک لگ جاتی ہے، بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، ہنسنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ سے انسان کا نفس جو ہے یہ آزادی چاہتا ہے، اور وہ آزادی جو ہے نماز میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر جو ہے نماز نفس پر بھاری معلوم ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کون ہیں وہ تواضع کرنے والے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ایک دن آئے گا اور ایک دن جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام موت کو سامنے رکھتے تھے، موت کا استحضار جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر تھا۔ ان قریب جو ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں زمانہ جو ہے قریب ہے، لیکن قیامت قریب ہے لیکن تم جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ان قریب جو ہے یہ وقت آئے گا، اس وقت جو ہے پتہ چلے گا اور ہمارے دلوں کی باتوں کو جو ہے اللہ ظاہر کرے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ بتاؤ دنیا کے اندر رہ کر جو ہے کس کے حقوق کو ادا کیا اور کن کے حقوق کو جو ہے تم نے ضائع کیا ہے۔ یہ وقت جو ہے آنے والا ہے، اس لیے یہ لوگ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اپنے رب سے ملاقات ہونا ہے اور اسی اللہ کی طرف مر کر جو ہے ہمیں جانا ہے۔ یہ لوگ ہے کہ جن لوگوں پر نماز جو ہے بھاری معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔